سورة البقرہ آیت نمبر 240۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور الذین جو یتوفونا مر جائیں من سے کم تم، وا اور یذرونا چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں وصیتاً وصیت لی واسطے ازواجی عورتوں کے ہم ان کی متاعن نان و نفقہ الا تک الحولی سال غیرہ بغیر اخراج نکالنا، فا پس ان اگر خرجنا وہ عورتیں نکلیں، فا تو لا نہیں جناحا کوئی حرج علی پر کم تم فی میں ما جو فعلنا ان عورتوں نے کیا، فی میں انفسی ذات ہننا ان کی من سے معروف مناسب، وا اور اللہ رب العزت عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ رب العزت بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے مر جائیں۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفقہ یعنی گھر کے اخراجات پانے کی مستحق ہوتی تھی، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا، یہ شریعت میں اس کا حق تھا۔ پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں، جس میں فرمایا گیا کہ یہ تربصنا بانفسہن 4 اشہر و 10 کہ جن کے خامن فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ یعنی دوسرے نکاح کے لیے صبر کریں، انتظار کریں، 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن۔ اس آیت سے یہ موجودہ حکم منسوخ ہو گیا جو ابتدائی اسلام میں تھا 1 سال کا، وہ اس آیت سے منسوخ ہوا جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ ہو گئی، 4 ماہ اور 10 دن مقرر فرما دی گئی، اور سال بھر کا جو نفقہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصے دار مقرر کر دیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔